الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ رب العزت کے لائق ہے، جو کہ تنہا اس پوری کائنات کے خالق، مالک، معبود وحدہ لا شریک ہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، جنہیں رب کائنات نے کل کائنات کے لیے رہبر و رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کئی احسانات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مشرف کیا ہے۔ روئے زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دین اسلام کی عظیم نعمت ایک پلڑے میں رکھ لی جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ دین اسلام کی عظیم نعمت ہے۔ اور یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماں کی گود میں مل گئی۔ ہم نے نہ کوئی قیمت چکائی، ہم نے نہ کوئی قربانی پیش کی۔ جس گھر میں ہمارا جنم ہوا، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، اسی گھر میں ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوا، ماں کی گود میں یہ کلمہ نصیب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ ہاں، اگر ہم دین اسلام کے لیے شاید قربانیاں پیش کرتے، تن من دھن سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دیتے، تکالیف کو برداشت کرتے، کوئی قیمت چکاتے، تو آج ہم دین اسلام کی اس عظیم نعمت کی اس طرح بے قدری نہ کرتے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب ہے، اور دین کو اللہ رب العزت نے اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا کہ یہ دین دنیا کے تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب آ جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور ہدایت دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو اللہ رب العزت تمام دنیا کے جو باطل مذاہب ہیں، باطل ادیان ہیں، باطل نظریات ہیں، باطل سوچیں ہیں، ان پر غلبہ دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ دنیا کے مشرکوں کو یہ بات گراں گزرے، یہ بات ناپسند گزرے، مگر اللہ تعالیٰ ہر حالت میں دین اسلام کا غلبہ اس دنیا میں، دین اسلام کو اللہ غالب کر کے رہیں گے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر کئی ہمیں ایسے مسلمان کلمہ گو مل جائیں گے، وہ ہمارے بھائی ہوں یا ہماری مسلمان بہنیں ہوں، جو اس عظیم نعمت سے اتنی جفا رکھتے ہیں، اتنے خفا ہیں کہ دین اسلام کا جو قانون ہے، دین اسلام کے جو قوانین و ضوابط ہیں، دین اسلام نے جو انسان کو ایک انسانیت کا عظیم شرف بخشا ہے، اخلاقی اقدار سے جو انسان کو آراستہ کیا، اعلیٰ کردار سے جو انسان کو نوازتا ہے دین اسلام، آج ایک مسلمان بھائی اور ایک مسلمان بہن اس سے خفا نظر آتا ہے۔
اللہ رحم کرے کہ ہم ایک ایسے ملک کے رہائشی ہیں جس ملک کو ہم نے صرف اسی بنیاد پر حاصل کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان کے حاصل کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے، ایک علیحدہ ملک جو ہم نے اسی نظریے پر لیا تھا کہ اس زمین کی پشت پر، اس ٹکڑے پر جو ہم نے پاکستان کے نام سے حاصل کیا ہے، ہم اسی پہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ معنی یہ کہ اس زمین پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور قانون چلے گا، شرع چلے گی، طریقہ چلے گا تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے یہ ملک بھی لیا اسی نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مگر اس کے باوجود آج ہم مغربی دنیا کے اثر و رسوخ سے، ان کے اثرات سے، اللہ رحم کرے آج ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت ان سے مرعوب ہو کر ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو مسلمان اختیار کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس میں اظہار حق کی جو آزادی دین اسلام دیتا ہے، دنیا کے کسی اور مذہب میں ہمیں نہیں ملتی۔ آج کی مسلمان بہن کہتی ہے کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائے۔ آج ایک مسلمان بہن یہ کہتی ہے کہ میرے جسم پہ میری مرضی چلنی چاہیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی سوچ کیا ہے، مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میری زندگی کی صبح ہو، میری زندگی کی شام ہو، میری زندگی کے اندھیرے ہوں، میری زندگی کے اجالے ہوں، میری زندگی کے دن ہوں، میری زندگی کی راتیاں ہوں، میری زندگی کی خوشیاں ہوں، میری زندگی کے غم ہو، زندگی کے ہر موڑ پر اگر میرے اس وجود پر، میری اس زندگی پر، ہر سانس پر حکم چلے گا، میری مرضی نہیں چلے گی، میرا اپنا حکم نہیں چلے گا، میرا نظریہ نہیں چلے گا، مگر حکم چلے گا تو کس کا چلے گا، قانون چلے گا تو کس کا چلے گا، مرضی چلے گی تو کس کی چلے گی، اللہ رب العالمین کی۔ ایک مسلمان کی سوچ، ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے کہ ایک مسلمان عورت جس کو اسلام نے اتنی عظمت بخشی کہ کائنات کا کوئی بھی مذہب، کائنات کا کوئی بھی کلچر، کائنات کی کوئی بھی تہذیب عورت کو اتنی عظمت نہیں بخشی جتنی عظمت اسلام نے بخشی ہے۔ آپ دنیا کے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں کہ عورت کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ عرب کے کلچر کو تھوڑا سا مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں کہ عورت کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا۔ عورت اس معاشرے کے اندر بالکل مظلوم و محکوم تھی، یہاں تک کہ کسی عورت، اگر کسی گھر کے اندر کوئی عورت پیدا ہو جاتی، کسی بچی کا جنم ہوتا تو اس کو زندہ درگور کرتے، اگر اس کو رکھتے تو ذلت و رسوائی سمجھتے اپنے کے لیے۔ یہ حالات تھے، اور اللہ رحم کرے اگر کسی کو زندہ رہنے بھی دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس معاشرے کے اندر سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اللہ رحم کرے کہ اس عورت کو کسی کالی کوٹھڑی میں 1 سال تک کے لیے رکھا جاتا تھا، اور وہاں وہ ذلیل و رسوا کرتی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا تھا، یا تو اس کے بیٹے یا اس کے رشتہ دار اس کے مالک بن جاتے تھے، ایسا ذلت و رسوائی والا معاملہ کیا جاتا تھا۔ آج دنیا کے بڑی بڑی جو لوگ ہیں
وہ عورت کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں، اپنے آپ کو بڑا کلچرل سمجھنے والے لوگ، مگر دیکھو کہ ان کے مذاہب کے اندر ایک عورت کی حیثیت کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھو کہ انڈیا کے اندر ایک مذہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اور اللہ رحم کرے یہی کہ اسلام دہشت گردی والا مذہب ہے، اسلام خوف والا مذہب ہے، اسلام کے اندر کوئی آزادی نہیں، اسلام کے اندر اظہار حق کی آزادی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر اسلام کے خلاف کتنی پروپیگنڈا کی جا رہی ہے، کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مگر اس ہندو مذہب کے اندر آپ جا کر دیکھو کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے پھر اس کو دوبارہ شادی کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ یہ بھی خودکشی کر کے مر جائے، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ بلکہ دنیا کے اندر کہیں تو عورت کو صرف جسمانی تسکین کے حصول کے لیے عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہے اس کے لیے، اس کا معاشرے میں اور کوئی کیریئر نہیں، کوئی کردار نہیں ہے۔ اور دین اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس نے عورت کو حقوق دیے، جس نے باپ کی پراپرٹی سے بیٹی کو حق دیا، شوہر کی پراپرٹی سے بیٹی کو حق دیا، اور بھائی کی پراپرٹی سے بہن کا حصہ بنا۔ مگر کئی ایک باقاعدہ میراث کا سسٹم دین اسلام کے اندر موجود ہے، یا وقت نہیں ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے تفصیل سے بیان کیا جائے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں ہم کہ عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی ایک آزادی مارچ کے نام سے عورتوں کا ایک مارچ ہو رہا ہے، اور اللہ رحم کرے اس مارچ میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں، اللہ رحم کرے ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا اور بالکل باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کرے ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ حالانکہ ایک مسلمان عورت کا یہ کلام اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے، بلکہ مسلمان کا نظریہ، مسلمان کی سوچ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ ہونی چاہیے کہ میرے وجود پر حکم چلے گا تو اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ بدقسمتی سے آج مسلمان عورتیں اپنے اس اخلاقی اقدار کو آج اپنے اس اخلاقی اقدار کو بھول چکی، اپنے اس عظیم کردار کو ایک مسلمان عورت بھول چکی۔ حالانکہ اس وقت کی عورتیں بھی دیکھو کہ ان کے دل کے اندر کتنا خوف تھا۔ آج مسلمان عورت اس پردے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو کتابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عورت کی طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ ھذہ امرأۃ سوداء، یہ کالے رنگ کی جو عورت ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی انی اسرع واتکشف، یہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے، اور دورے کی شدت تو یہ ہوتی ہے واتکشف، میرے کپڑے میرا لباس اتر جاتا ہے۔ فادعوا اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے سامنے ایک آپشن رکھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے عافیت دے گا، یا تو آپ صبر کریں، آپ کے لیے جنت کی گارنٹی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے جب یہ جنت کی گارنٹی سنی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عورت کہنے لگی اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، مگر اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ ہو تو میرا لباس نہ اتر جائے۔ اندازہ لگاؤ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم